فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال امامنا الصادق علیہ السلام: السلام علی ولی اللہ وحبیبہ، السلام علی خلیل اللہ ونجیبہ، السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات۔ صلوات۔ پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ کچھ عرائض پیش کروں، سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مرزا محمد تقی کاشانی، مرحومہ ختیجہ کاشانی، مرحومہ آسیہ بیگم، مرحوم آغا احمد اور ان کے خاندان کے مرحومین، مرحوم مرزا محمد علی کاشانی اور کاشانی خاندان کے مرحومین، مرحوم سکینہ کاشانی، مرحوم غلام محمد، مرحومہ زبیدہ بائی، مرحوم انور علی، فدا حسین سپاری والا، مرحوم پیار علی، رمضان علی، حاجی بھائی، موراج خاندان کے مرحومین اور کل مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، زیارت اربعین سے آپ کی خدمت میں چند فقرات پڑھنے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ زیارت کہ جو آپ کو آپ کے رب تک، پروردگار تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ یہ زیارت کہ جس کے بارے میں 11ویں امام نے فرمایا کہ یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ اربعین کے دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے یا زیارت کرتا ہے۔
اس زیارت کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مختلف مطالب جو چھٹے امام کی جانب سے بیان ہوئے، سید الشہداء کی عظمت اس زیارت میں بیان ہوئی، آپ کے کربلا میں آنے کا مقصد اس زیارت کے اندر بیان ہوا، آپ کے دشمنوں کے کربلا میں آنے کی وجہ چھٹے امام نے اس زیارت کے اندر بیان کی، بہت سے اہم عقائد جو مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں، جن پر عقیدہ رکھنا، اس زیارت کے اندر ان عقائد کی طرف اشارہ ہوا۔ غرض یہ کہ ایک معارف کا مجموعہ ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ زیارات کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی خاص گفتگو ہوتی ہے جو ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ اہل کے لیے ہوتی ہے، جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، جو اہل بیت کے دین سے وابستہ ہیں، جو ان کی معرفت رکھتے ہیں، جو ان کی شناخت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یا ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ زیارت عاشوراء، زیارت اربعین اور اسی طرح سے زیارت امین اللہ اور مختلف زیارتیں، یہ ساری کی ساری خواص کے لیے ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کو تعلیم نہیں دی جاتی، ان کی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام ایک شخص سے بیان کر رہے ہیں، صفوان ابن جمال، دوسری روایتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر سید الشہداء کی عظمت جن کلمات کے ذریعے چھٹے امام نے بیان کی کہ یقیناً چھٹے امام سے بہتر کوئی اپنے جد سید الشہداء کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نہیں پہچانتے، ہم معرفت نہیں رکھتے کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کس منصب پر فائز ہے، لیکن چھٹا امام کیونکہ خود اسی منصب پر فائز ہے، وہ جانتا ہے کہ حسین کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی عرض کیا تھا کہ صرف یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ حسین کون ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ حسین کیا ہے۔ لہٰذا اس زیارت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلمات چھٹے امام نے اپنے جد کی تعریف میں، اپنے جد کے تعارف میں جو بیان کیے ہیں، ان کلمات کے اندر ابتدائی کلمات حسین کے منصب کے بارے میں، حسین کا یہ تعارف نہیں کرایا کہ حسین کون ہے۔ جس طرح دوسری زیارتوں میں آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، علی کے فرزند پر سلام، رسول کے فرزند پر سلام، فاطمہ کے فرزند پہ سلام، یہ والے سلام اس زیارت کی ابتدائی کلمات کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بھی تعارف ہے امام حسین کا، لیکن یہاں جو اس زیارت اربعین کے اندر جو تعارف کرایا گیا وہ حسین ابن علی کے مقام سے، حسین ابن علی کے منصب سے، اور یہ منصب وہ ہے کہ جو رشتہ داری کی بنا پر نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے تھے اور رسول خدا کے پاس بھی آئے کہ یہ جو الہی منصب ہیں یہ کبھی بھی اقربا پروری رشتہ داری کی بنا پر کسی کو منتقل نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کی جانب سے جو مقررہ مناصب ہیں، منصب ہیں، وہ اہل افراد کو ملتے ہیں۔ جس کے اندر اہلیت ہوتی ہے پروردگار عالم اس کو وہ منصب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا کی خدمت میں بھی لوگ آتے تھے اور لوگوں نے آ کر تقاضا کیا، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کے بعد جو آپ کا جانشین ہو وہ ہمارے قبیلے سے ہو، ہماری قوم سے ہو۔ تو رسول خدا بالکل واضح انداز میں ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ الہی منصب ہے۔ لہٰذا جو پروردگار عالم کی جانب سے جو منصب مقرر ہوئے ہیں اس پر رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا فائز ہونے کے لیے۔ اگر رسول کہ اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ رسول کے رشتہ دار ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل ہیں اس کے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ رسول کے رشتہ دار ہیں۔ لہٰذا آج مسلمانوں میں یہی جھگڑا رہتا ہے کہ رسول کے رشتہ دار کون کون ہیں، رسول کا رشتہ دار کون ہے۔
تو جو پروردگار عالم کی جانب سے جو منصب عطا کیے گئے ہیں ان کے لیے رشتہ داری معیار نہیں ہوتا، ان کے لیے اہلیت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اس زیارت کے اندر بھی جو اللہ کے نبی کے فرزند کا تعارف کرایا ہے چھٹے امام نے، وہ رشتہ داری اور رشتے اور ناطے اور تعلق سے بیان نہیں کیا، نہیں کہا کہ رسول کا فرزند، نہیں کہا علی کا فرزند، نہیں کہا فاطمہ کا لال، بلکہ کیا فرمایا؟ السلام علی ولی اللہ، نہیں کہا رسول خدا کا بیٹا یا اس کے رسول خدا جو اللہ کا ولی ہے اس کا بیٹا، بلکہ ڈائریکٹ یہ بتایا کہ یہ کس کا ولی ہے، یہ کس کی جانب سے تمہارے اوپر سرپرست بنایا گیا ہے، یہ کس کی جانب سے تمہارے اوپر واجب الاطاعت قرار دیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے۔ اضافہ کیا ولی اللہ، یہ کس کا ولی ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تمہارے اوپر جو سرپرستی اس کو دی گئی ہے وہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ بس یہ اللہ کی نسبت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پاس جو بھی منصب ہے وہ منصب الہی ہے۔ یہ اگر آج واجب الاطاعت قرار پا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ بس حسین ولی اللہ ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہیں، قرب پروردگار عالم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسری زیارت کے اندر، زیارت عاشورہ کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، یہ کلمات اس زیارت کے اندر موجود ہیں کہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ۔ اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ رسول کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ علی کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ فاطمہ زہرا کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ حسن مجتبیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ حسین سید الشہداء کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اس زیارت کے اندر معصوم امام نے بیان فرمایا کیسے ان کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، بے موالاتک و بالبراءت، ممن اسس اساس الظلم۔ محبت اور بغض، یہ دو کام کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، رسول کے قریب ہو جاؤ گے، محمد و آل محمد کے قریب ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں ولایت عطا کی، اور یہ ولایت صرف انسانوں کی نسبت سے نہیں تھی بلکہ کائنات کی ہر مخلوق پر ان کی ولایت عرضہ کی گئی، پیش کی گئی۔ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو مخلوقات کے اندر فرق ہے اس کی ایک بنیادی وجہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے۔ جس نے جس انداز میں ولایت معصومین کو قبول کیا اس کو اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر مقام عطا کیا۔ ہر شے، ہر مخلوق، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، ان کی اطاعت میں ہے، ان کی مطیع ہے، ان کی فرما بردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ان کی حجت پروردگار عالم کی جانب سے لاگو ہوتی ہے۔ کون ہے یہ؟ ولی اللہ ہیں۔ لہٰذا جب آٹھویں امام نے اس تصویر میں بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس جادوگر کو کھا لے، تو روایت کہتی ہے کہ جب وہ شیر کہ جو رنگ سے بنا ہوا تھا، جسم نہیں تھا کوئی، رنگ پر مشتمل تھا، اس شیر کے اندر پروردگار عالم نے جان ڈالی، اس نے اس جادوگر کو نگلا، اور پھر نگلنے کے بعد پروردگار عالم کے اس ولی سے مخاطب ہوا کہ اے اللہ کے ولی، اس دوسرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روایت کہتی ہے وہ دوسرا اسی وقت بے ہوش ہو گیا، اور پھر اللہ کے ولی سے اس نے تقاضا کیا کہ اس سے کہیں، شیر سے کہیں اس کو دوبارہ اگل دے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے یہ کام کیا ہوتا تو میں آج شیر کو بھی یہ حکم دیتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دوسرا منصب کیا بتایا؟ کہا کہ اللہ کے حبیب، آپ پر سلام۔ اللہ کے حبیب، نہیں کہا محمد مصطفیٰ کے حبیب، کہا اللہ کے حبیب۔
اور میں نے گزشتہ روز اشارہ کیا تھا کہ حبیب منصب الہی ہے، پروردگار عالم نے مختلف مناصب، مختلف مقامات اپنے نبیوں کو عطا کیے۔ ان مقامات میں جو سب سے بلند نبی تھا، اس کو جس عنوان سے پروردگار عالم نے تعارف کرایا وہ تھا حبیب۔ حبیب اللہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب اور خلیل، خلیل بھی اللہ کا ایک نبی تھا جسے خلت پروردگار عالم نے عطا کی۔ مقام نبوت اور رسالت کے بعد جو جناب ابراہیم کو مقام عطا کیا، اس مقام کا نام تھا خلت۔ اور روایت کہتی ہے کہ وہ خلت جس چیز کے بدلے میں جناب ابراہیم کو دی، وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجنا تھا۔ خلت ایک مقام ہے، لیکن حبیب اس سے بڑا مقام ہے۔ جو مرتبہ حبیب کا ہے وہ مرتبہ خلیل کا نہیں ہے، لہٰذا آخری نبی کو کہا حبیب اور جناب ابراہیم کو کہا خلیل۔ خلیل میں نے عرض کیا تھا کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی حاجت غیر اللہ سے نہیں کہتا، جب بھی اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف پروردگار کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی حاجت جب بھی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر منجنیق سے پھینکا جا رہا ہے اور ساری مخلوق آ کر اس کے پاس التجا کر رہی ہے، اے اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہے تو ہم سے بتا، تو وہ خلیل یہی کہتا ہے نہیں ہے، تو حاجت ضرور ہے لیکن تم سے نہیں، جس سے ہے وہ جانتا ہے حاجت۔ لیکن حبیب اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی حاجت بھی پروردگار سے نہیں کہتا، اس کے لیے فرق ہی نہیں کرتا حاجت ہو یا نہ ہو، وہ صرف اور صرف اس کی توجہ ذات پروردگار ہے، کیونکہ حبیب کے مرتبے پہ عشق مطرح ہے۔ عشق کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اب اسے کوئی حاجت و غیر حاجت دکھائی نہیں دیتی، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے معشوق کو راضی کیا جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر دعا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اگر میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں رہنے والوں کو بتاؤں کہ محبت اور عشق پروردگار کیا ہوتا ہے۔ زیارت جامعہ میں ان ہستیوں کے لیے جملہ استعمال کیا گیا التامین فی محبت اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو محبت پروردگار میں تام ہیں، مکمل ہیں، اتم ہیں، یعنی محبت میں اس سے زیادہ کوئی اور مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یہ محبوب پروردگار ہیں، یہ حبیب پروردگار ہیں، یہ دو طرفہ محبت ہے، پروردگار بھی ان سے محبت کرتا ہے، یہ بھی پروردگار سے محبت کرتے ہیں، ایک طرفہ محبت نہیں ہے۔ السلام علی خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ پر سلام، اے اللہ کے خلیل آپ پر سلام، اے اللہ کے نجیب آپ پر سلام۔ نجیب ایک مرتبہ ہے، حبیب ایک مرتبہ ہے، خلیل ایک مرتبہ ہے۔ ابراہیم خلیل ہوئے، حبیب نہیں ہوئے۔ اسی طرح نجیب جو ایک مرتبہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خود رسول خدا کا ایک مقام تھا نجیب اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان محمدن نجیب اللہ، محمد کون ہے؟ نجیب ہیں، اللہ کے نجیب۔ نجیب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نجیب وہ شخص کہ جو صاحب کرم ہو، جو صاحب حسب ہو، جو صاحب نسب ہو، جو کریم ہو، جو صاحب حسب ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں، کریم ابن کریم، ان کا کرم زبان زد عام ہے، کہیں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کی کرم کے مرحلے میں کسی قسم کی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، امام سے کہتا ہے مولا میرے اوپر دیت ہے۔ دیت کون سی دیت؟ دیت کاملہ، مکمل دیت ہے، یعنی جو ایک انسان کی دیت ہوتی ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے، اس کے اوپر جو دیت آتی ہے شریعت کے اعتبار سے، وہ دیت ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ میری مدد کیجئے۔ امام نے ایک عجیب جملہ کہا، امام نے فرمایا کہ میں تجھ سے سوال کروں گا، اگر تو ان کے سوال کے جواب دے گا تو ان کا اسی جواب کے مطابق تیری مدد کروں گا۔ کہا مولا میں آپ کے سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ تو مولا نے ایک جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، نیکی معرفت کے اعتبار سے ہوگی، تمہاری جتنی معرفت
تمہاری اتنی ہی تمہارے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ کیجئے، یا ابن رسول اللہ کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان سب سے افضل۔ امام نے فرمایا بتاؤ کون سی چیز ہے جو ہلاکت سے بچاتی ہے؟ کہا توکل، اللہ پر توکل تمہیں ہلاکت سے بچائے گا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے باعث زینت ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے باعث زینت ہے؟ تو اس شخص نے کہا العلم مع الحلم، علم اگر حلم کے ساتھ ہو، بردباری کے ساتھ ہو تو یہ باعث زینت ہے۔ امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو، اگر علم حلم کے ساتھ نہ ہو تو پھر کہا کہ مال مروت کے ساتھ، مال ہو اور انسان کے پاس مروت بھی ہو، دینے کا دم بھی ہو، مدد کرنے کا جذبہ بھی ہو، مروت ہو۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو، کہا الفقر مع الصبر، تو انسان کے پاس فخر ہو لیکن صبر کے ساتھ، خالی فخر نہیں چلے گا، کہا فخر ہو صبر کے ساتھ۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو، تو اب اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو آسمان سے بجلی گرے اور یہ مر جائے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام مسکرائے، امام نے اس کی مدد کی۔ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے ہاں کرم اتنا واضح مصداق رکھتا ہے کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم ان کے کرم کے چرچے قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی سخاوت، ان کی ثقافت، ان کی کرم، یہ کرم ہی تو تھا جو پروردگار عالم کا یہ بیان کر رہے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ ان کا کام صرف اور صرف پروردگار کی خاطر ہوتا ہے، غیر پروردگار کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر اطعام کرا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کی محبت میں، یہ ہے کرم۔ ذو الحسب، ان کا حسب صاحب حسب ہیں، ان کی ذات ایسی ذات ہے جو پروردگار عالم نے انہیں مجموعہ صفات حسنہ قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی مثبت صفات اہل بیت علیہ السلام کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری معرفت حاصل نہیں کر سکتا مگر وہ صاحبان ایمان کہ جن کے دل کو پروردگار عالم نے، جن کا دل کا امتحان لیا ہو۔ ان محمدن نجیب اللہ، محمد کون ہے؟ نجیب اللہ ہے، اللہ کا نجیب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ۔ حسین کون ہے؟ حسین صفی اللہ ہے، حسین صفی اللہ کا بیٹا ہے۔ صفی ایسی چیز کہ جس کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، خالص۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء کی صفات میں اس کلمے کو پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، مختلف انبیاء کے ساتھ اس کلمے کو استعمال کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، پروردگار عالم نے آدم کو اصطفیٰ کیا، انتخاب کیا، یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس میں کسی قسم کا، جس کے ایمان میں کھوٹ نہیں ہے، چنا ہے، مختلف لوگوں میں سے نکالا ہے، انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے چنا۔ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، موسیٰ کو چنا، آل عمران کو چنا، مریم کو چنا، فرشتوں کو چنا، ملائکہ کو چنا۔ یہ جو اصطفیٰ کا کلمہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے استعمال کیا، اگر ہم دقت کریں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ کلمہ استعمال کر رہا ہے ان تمام کے تمام افراد میں ایک خصوصیت مشترک پائی جاتی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی افراد کے لیے کلمہ اصطفیٰ قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ سارے کے سارے صاحب عصمت تھے، وہ سارے کے سارے صاحب عصمت ہیں، جتنے بھی نبی ہیں معصوم ہیں۔ حضرت مریم کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا، صاحب عصمت۔ اگر یہ کلمہ کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ اہل بیت رسول ہیں، ائمہ معصومین ہیں۔ لہٰذا پروردگار فرماتا ہے السلام علی صفی اللہ وابن صفی ہے، یہ وہ ہے جو خود بھی صفی ہے، اس کے بابا بھی صفی ہیں، اس کی اولاد بھی صفی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ السلام علی الحسین المظلوم، سلام ہو ہمارا حسین مظلوم پر۔ یہاں سے امام صادق سید الشہداء کی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
البتہ 3 جملے، صرف 3 جملے کہتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ مظلوم ہے۔ دوسری صفت، حسین کون ہے؟ حسین شہید ہے۔ اور شہادت بھی کیسے آئی حسین کو؟ کہا السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات۔ مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے، لیکن کیونکہ جملہ ہے اس کا ترجمہ کرتا جاؤں۔ حسین کون ہے؟ اسیر القربات۔ حسین وہ ہے کہ جس کو مصیبتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اسیر یعنی گرفتار، جس کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اسے کہتے ہیں آپ اسیر۔ جس کے اوپر باہر نکلنے کے راستے تنگ کر دیے جائیں، جس کو زندان میں قید کر دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اسیر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کو مصیبتوں نے کربلا میں گھیر لیا تھا۔ اب اس کی طرف آپ خود دیکھ لیجئے کہ حسین کی مصیبتیں کیسے تھیں۔ حسین کی یہ مصیبت کم تھی کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہتے تھے العطش العطش العطش، لیکن حسین انہیں پانی نہیں پلا سکتے۔ یہ حسین کی مصیبت ہے۔ اور وہ مصیبتیں جو حسین اپنے علم سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری بہنوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ، ان رسول زادیوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ حسین کی مصیبت ہے۔ رسول خدا نے بھی تو یہی جملہ کہا ہے نا کہ جیسی مصیبتیں مجھ پر پڑیں ایسی مصیبتیں کسی پر نہیں پڑیں۔ وہ کون سی مصیبت تھی جو رسول خدا پر پڑی تھی؟ وہ مصیبتیں صرف وہ مصیبتیں نہیں تھیں کہ جو اللہ کے نبی پر براہ راست آئیں، بلکہ ان میں وہ مصیبتیں بھی شامل تھیں کہ جو حسین ابن علی پر آئیں، اس لیے کہ حسین کو رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ حسین کی مصیبتیں رسول کی مصیبتیں ہیں، حسین کی پریشانیاں رسول کی پریشانیاں ہیں۔ اسیر القربات، حسین وہ ہے کہ جس کو چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا تھا۔ وقتیل العبرات، حسین وہ ہے کہ جس کے اوپر اس وقت سے کہ جب سے یہ کائنات خلق ہوئی اور اس وقت تک کہ جب تک یہ کائنات باقی ہے، اس وقت تک رونے والے روتے رہیں گے۔ قتیل العبرات، ایسا مقتول کہ جس کے اوپر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ آدم نے حسین پر آنسو بہائے، نوح نے حسین پر آنسو بہائے، ابراہیم نے حسین پر آنسو بہائے، موسیٰ حسین پر آنسو بہاتے ہیں، عیسیٰ حسین پر آنسو بہاتے ہیں، رسول خدا کی آغوش میں حسین آتے ہیں، اللہ کا نبی آنسو بہاتا ہے۔ آج آپ کے زمانے کا امام صبح شام اپنے جد کی مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے۔ حسین کا چاہنے والا حسین کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آتا ہے۔ حسین کون ہے؟ قتیل العبرات۔ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں وہ مظلوم ہے کہ جس کے اوپر آنسو بہانے والے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، یعنی جب سے کائنات ہے، جب تک کائنات رہے گی اس وقت تک اس کے اوپر آنسو بہائے جاتے رہیں گے۔ عجیب شخصیت ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ جو چند جملے چھوڑ کر میں ایک پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، فرمایا حسین ابن علی کے لیے وَآتَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ۔ حسین کون ہے؟ کہا حسین وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے انبیاء کی میراث عطا کی۔ زیارت وارثہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ زیارت وارثہ کی تلاوت شب جمعہ عام طور پہ کرتے ہیں۔ اس زیارت کا نام ہی زیارت وارثہ ہے کہ جس کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ یہی پڑھ رہے ہیں کہ حسین کون ہے؟ حسین آدم کا وارث، حسین نوح کا وارث، حسین عیسیٰ کا وارث، حسین موسیٰ کا وارث، حسین ابراہیم کا وارث، حسین نوح کا وارث، حسین محمد مصطفیٰ کا وارث۔ یہاں پر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آتیتہ مواریث الانبیاء۔ حسین کون ہے؟ کہا حسین وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے میراث انبیاء عطا کی۔ میراث انبیاء دنیا میں ملنے والی میراث کی طرح سے نہیں ہے کہ جو مال و دولت کی صورت میں ہو، یہ مانوی میراث ہے۔ اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ دنیا کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود مل جاتا ہے۔ باپ اس دنیا سے گیا، خود بخود باپ جو چھوڑ کر گیا اولاد کو مل گیا۔ لیکن یہ میراث کون سی میراث ہے؟ یہ الہی میراث ہے۔
وہ تمام کی تمام چیزیں جو پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو عطا کی وہ ساری کی ساری منتقل ہوئی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک۔ لہٰذا آپ زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، صفوت اللہ کے وارث، نبی اللہ کے وارث، خلیل اللہ کے وارث، نبی اللہ کے وارث، کلیم اللہ کے وارث۔ وہ خلافت جو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو عطا کی، وہ خلافت جس شخصیت کو اس زمانے میں ملی اس شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی۔ اور اس خلافت سے بڑھ کر حسین صرف خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حسین ولی اللہ ہے، حسین حبیب اللہ ہے، کہ جو قطعاً اس سے بڑا مقام ہے، اس سے بڑا منصب ہے۔ لہٰذا زیارت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا مقام بتا رہی ہے۔ آدم صفوت اللہ ہے تو حسین خود بھی صفوت اللہ، حسین کے بابا بھی صفوت اللہ۔ پہلے جملہ گزرا، سلام ہو میرا صفی اللہ پر جو صفی اللہ کا بیٹا ہے۔ آدم کون ہے؟ آدم خلیفۃ اللہ ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین خلیل اللہ ہے، حسین حبیب اللہ ہے، حسین ولی اللہ ہے، آدم سے افضل ہے۔ حضرت آدم کو اگر ملائکہ نے ایک مرتبہ سجدہ کیا تو حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے حرم میں آج بھی اور قیامت تک 6000 فرشتے طواف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور صرف حسین کے فرشتے حسین کے حرم کا طواف نہیں کرتے، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ حسین کے جو زائر آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کربلا کی سرحد پر جاتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے سرحد پر جاتے ہیں۔ جب تک وہ زائر زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اگر وہ مرتا ہے تو اس کے جنازے پہ آتے ہیں۔ آدم کو ایک مرتبہ فرشتے نے سجدہ کیا، حسین ابن علی کے مزار پہ آج بھی فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کا مرتبہ ہے۔ حسین کو جس جنت میں پروردگار عالم نے بھیجنا ہے وہ جنت وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے نور وجہ حسین سے خلق کیا۔ حسین کے چہرے کے نور سے پروردگار عالم نے اس جنت کو خلق کیا۔ حسین نوح کا وارث ہے۔ نوح نے کشتی بنائی تھی، نوح نے زحمت کی، لیکن عزیزان محترم حسین کی جو کشتی ہے وہ کشتی نجات ہے۔ نوح کی کشتی کے اندر چند افراد تھے، 70-75 افراد، لیکن حسین نے ایسی کشتی بنائی کہ خود حسین اس کشتی کو وجود میں لانے کی خاطر اپنا خون پروردگار کی راہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اور کشتی ایسی بناتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر مشکل میں گھرا ہوا شخص اس کشتی میں سوار ہو۔ حسین کشتی نجات ہے۔ آدم نوح اپنے زمانے کے لوگوں کی نجات کا سبب بن رہا ہے، لیکن حسین وہ کشتی بنا رہا ہے کہ جو آدم سے لے کر آخری زمانے کے آنے والے آخری انسان تک کی نجات کی ضامن ہے۔ اس میں محدودیت نہیں ہے۔ کوئی انسان ایک ہاتھ تو بڑھائے حسین کی طرف، ایک قدم تو بڑھائے، حسین ابن علی اسے اپنی کشتی کے اندر سوار کرائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ حسین نوح کے وارث ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حسین جب اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو وہ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، تکبر کرتے تھے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب حسین نے کربلا میں نصیحت کی تو اب یہاں صرف مذاق کے اوپر ہی نہیں رہا گیا بلکہ حسین کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ حسین اس مقام پر تھے۔ یہ لوگ جو حسین کو تنگ کر رہے تھے یہ بھول رہے تھے کہ حسین وارث انبیاء ہے، حسین ابراہیم کا وارث ہے۔ ابراہیم نے ایک قربانی دی جسے پروردگار عالم نے ایک حیوان سے تبدیل کر دیا، لیکن حسین نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں 18 فخر اسماعیل راہ خدا میں قربان کیے۔ کیسی کیسی مصیبت حسین ابن علی پر آئی ہے۔ عزیزو، ابراہیم اپنے بچوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑنے جا رہے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے،
جہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ پروردگار بہتر جانتا ہے۔ حسین ابن علی اپنے پورے خاندان کو بچوں سمیت لے کر آ رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پانی موجود ہے لیکن پینے نہیں دیا جائے گا۔ حسین ابراہیم کے وارث ہیں، حسین عیسیٰ کے وارث ہیں، حسین محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف چھٹے امام اشارہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کیوں آئے؟ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ دُنْيَا وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَشَرَى آخِرَتُهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْقَسِ۔ یہ جو لوگ حسین ابن علی کے سامنے آئے ہیں، یہ کیوں آئے؟ ان کے آنے کا سبب کیا تھا؟ یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو حسین کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، کیا حسین کو نہیں پہچانتے؟ حسین کی معرفت نہیں رکھتے؟ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حسین ابن علی کو بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، شناخت رکھتے تھے حسین کی، لیکن ان چیزوں کے باوجود حسین ابن علی کی مخالفت میں ان کی تلواریں جو نکل رہی ہیں، کیوں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَارَزَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، کہا کہ یہ سب لوگ جو جمع ہوئے ہیں حسین ابن علی کے خلاف، ان کے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا پرستی، دنیا کی لالچ۔ یہ دنیا کی لالچ میں اس مقام پر پہنچے کہ اب یہ حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان محترم، دنیا بڑی عجیب چیز ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں الدنیا تغر وتضر وتمر۔ دنیا بہت عجیب ہے۔ دنیا انسان کو دھوکہ بھی دیتی ہے، انسان کو ضرر بھی پہنچاتی ہے، اور انسان کو چھوڑ کے چلی بھی جاتی ہے۔ آپ فرض کریں کوئی ڈاکو ہو، اپنی گاڑی کے اندر آپ کو بٹھائے، آپ کو لوٹے اور پھر آپ کو گاڑی سے نکال کر پھینک کے چلا جائے۔ یہ دنیا کا یہی مثال ہے، اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور پھر اس کو برباد کرتی ہے، اور برباد کرنے کے بعد واپس اسے پھینک دیتی ہے۔ تمر گزر جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ یہ نقصان اٹھانے والا یہ انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان کے آنے کا ایک سبب کیا تھا؟ دنیا پرستی۔ یہ لوگ لالچ میں آئے تھے، دنیا کی لالچ میں۔ لہٰذا دنیا کچھ نہیں ہے۔ جب محمد حنفیہ کو مولا امام حسین علیہ السلام خط لکھتے ہیں ایک لائن کا، فرماتے ہیں کہ کأن الدنیا لم تکن، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں ایک لائن کا، کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل والسلام۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے، جو رہنے والی چیز ہے اس کا نام ہے آخرت۔ ان لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا، دنیا کے اندر غرق ہو گئے، حسین ابن علی کے سامنے آ گئے۔ مولا کائنات کی دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، مولا کائنات یہی تو کہتے ہیں نا دعائے کمیل میں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ خدعتنی الدنیا بعد غرورہا بغرورہا، دنیا نے مجھے دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی محبت کبھی اللہ کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ دنیا کی محبت اہل بیت کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کی محبت کو ہمیں نکالنا پڑے گا اپنے دل سے۔ جب تک یہ دنیا کی محبت ہمارے وجود سے نہیں نکل جاتی، اس وقت تک ہم حسینی نہیں ہو سکتے۔ اس دل میں اللہ کی محبت یا ان لوگوں کی محبت کہ جن کی محبت کو پروردگار عالم نے رکھنا واجب و لازم قرار دیا ہے، صرف وہی محبت آ سکتی ہے۔ تو کربلا میں آنے والے جو حسین کے مقابلے میں آ رہے ہیں، عمر سعد کون ہیں؟ جب راستے میں میرے مولا کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے ایک جملہ کہا مولا قلوب الناس معک، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ جو ان کی تلواریں ہیں وہ آپ کے برخلاف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دنیا دکھائی دے رہی ہے۔ عمر سعد جو کربلا کے اندر آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے رے کی حکومت
زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے بجائے اس کے کہ میں حسین کے ساتھ آ جاؤں. یعنی جو چیز میری دنیا کو بنا سکتی ہے وہ رہ کی حکومت ہے. رہ کی حکومت کی لالچ میں آ کر حسین ابن علی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پہلے تیر اندازی کرتا ہے, اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ کام مت کر, تجھے کچھ نہیں ملنے والا. دنیا کی لالچ, شمر دنیا پرستی میں کربلا میں آیا ہے. دنیا پرستی میں اتنا غرق ہو گئے کہ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ جو سامنے جس کے گلے کے اوپر خنجر چلا رہا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے, جس کی وجود کی بنا پر یہ کائنات باقی ہے, اسے دکھائی نہیں دیتا. لہٰذا امام فرما رہے ہیں, چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت تھی. اگر یہ دین بھی دنیا کی طرح انسان کی زبان تک محدود ہو جائے تو اس دنیا کا حال یہی ہوتا ہے. الناس عبید الدنیا, مولا حسین فرماتے ہیں نا, انسان دنیا کے غلام ہے, اور دین کیا ہے, ان کی زبان پر چلنے والی ایک چیز ہے. دین کا تعلق زبان سے نہیں قلب سے ہونا چاہیے, انسان کی روح سے ہونا چاہیے. جب تک دین انسان کی روح میں نہیں اتر جاتا اس وقت تک انسان مسلمان نہیں بنتا, تسلیم کی منزل پر نہیں آتا. بس تسلیم کی منزل پر وہی آئے گا کہ جس کی روح دین کے ساتھ رچ بس گئی ہو. تو امام فرما رہے ہیں, چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ کربلا کے اندر یہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے یہ دنیا پرست تھے, یہ دنیا میں غرق ہو چکے تھے, یہ دنیا میں ڈوب چکے تھے. ان کو صرف اور صرف اپنی دنیا دکھائی دے رہی تھی. وَتَغَرَّسَ وَتَرَدَّ فِي ہوا, ہوا پرستی نے انہیں گمراہ کر دیا تھا, گمراہ ہو چکے تھے اور حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. ایک حقیر ترین پسترین چیز سے متمسک ہو گئے تھے, یعنی دنیا کی محبت, اور انہوں نے اپنی آخرت کو اس دنیا کی خاطر بیچ ڈالا. اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے دین کو, اپنی آخرت کو پسترین چیز کے بدلے میں بیچ رہا ہے. حجت خدا کے مقابلے میں آنا, اس کے بعد کیا مگر یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی شفاعت کرے, اس کو نجات دے؟ اصلا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پروردگار عالم اس شخص کو کہ جو حجت خدا کو قتل کر رہا ہے اس کی شفاعت ہو جائے. عزیزان محترم, ضروری ہے کہ اپنے رشتے کو حسین ابن علی کے ساتھ مضبوط کریں. اگر حسین سے توسل کرنے میں کامیاب ہو گئے, حسین سے اپنا رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے تو یہی آپ کی کامیابی ہے. حسین ان لوگوں کو کہ جو لوگ حسین کے نہیں ہیں, حسین کے ماننے والے نہیں ہیں, لیکن اگر حسین کی خاطر ان کی زبان پر ایک جملہ آ جائے نا, حسین کی مصیبت کسی انداز میں بھی وہ اگر یاد کر لے نا, تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین ان کے اوپر بھی, ان کے ساتھ بھی صرف نظر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا, ان کو حسین معاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, درگزر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب کسی چاہنے والے نے, حسین ابن علی کے ماننے والے نے, کہ جو زیارت امام حسین کی طرف جا رہا تھا, راستے میں ایک باغ میں رکا, اس باغ کا مالک جب مطلع ہوا کہ یہ حسین کی زیارت پر جا رہا ہے تو اس نے آ کر کہا کہ تمہارا حسین کیا کر سکتا ہے, یہ اس دنیا سے جا چکا, اب یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, جاؤ اپنے حسین سے جا کر میری شکایت کرو. یہ چاہنے والا جب حسین کے حرم میں پہنچا, زیارت کی, اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا اس انسان کو سبق سکھائیے, اس کو تنبیہ کیجیے. امام اس کے خواب میں آئے, کہا کہ میں اسے تنبیہ نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک دن وہ اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا, اس نے میرے حرم کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا اے کاش حسین کو پانی پلا دیا ہوتا. عزیزو, اتنی سی دل کے اندر اس شخص کے جو گنجائش پیدا ہوئی, حسین کہتا ہے کہ میں اسے تنبیہ نہیں کر سکتا. وہ جو حسین کا ماننے والا ہے, حسین اسے کیسے چھوڑ دے, حسین اسے کیسے ترک کر دے. آج شب اربعین ہے, آج حسین کی
وہ قافلہ جو 28 رجب کو کربلا سے چلا تھا اور شام پہنچا ہے. جب کربلا سے چلا تھا تو آباد تھا، مرد بھی موجود تھے، خواتین کی سروں پر چادریں بھی موجود تھیں. لیکن جب کربلا سے آگے بڑھا ہے تو اب مرد موجود نہیں تھے اور بیویوں کے سروں پر چادریں موجود نہیں تھیں. اب کوئی احترام کرنے والا موجود نہیں تھا. اب بیویوں کے ہاتھوں میں رسی تھی. اب سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا. اور کس طرح سے درباروں میں، بازاروں میں، شرابیوں کے مجمع میں ان بیویوں کو کھلے سر لے جایا گیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام پہنچا. شام میں کتنی مدت رہا تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید مجبور ہوا. کس اعتبار سے مجبور ہوا؟ آیا لوگوں نے احتجاج کیا، لوگ حسین کو پہچاننے لگے کہ جیسا کہ بعض واقعات ملتے ہیں کہ حسین ابن علی کی جب معرفت لوگوں کو ہوئی کہ جو جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے، یہ جو شخص جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ کون ہے. کتنی ہی واقعات شام کے اندر ایسے بھی ہوئے کہ لوگ آتے تھے سید سجاد کی خدمت میں جسارت کرتے تھے، لیکن جب سید سجاد یہ کہتے تھے کہ تو نے قرآن پڑھا ہے، تجھے معلوم ہے آیہ تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی، تجھے معلوم ہے آیہ مودت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تجھے معلوم ہے سورہ کوثر کا مصداق کون ہے، تجھے معلوم ہے نبأ العظیم کون ہے. جب سید سجاد یہ پوچھتے تھے تو وہ لوگ تعجب سے کہتے تھے تمہارا اس سے کیا واسطہ. اور سید سجاد جب تعارف کراتے تھے، ارے ہم ہی تو وہ خاندان ہیں، ہم ہی وہ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کے بارے میں یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. تو وہ آنے والا گریہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی جیسے جیسے اہل بیت اس مقام پر زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنہیں باغی کہا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ارے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد ہے کہ جنہیں آج قیدی بنا کر لایا گیا. اجرکم اللہ. آج شب اربعین ہے نا عزیزو. عام طور پر رسم و رواج یہ ہے کہ شب اربعین اہل بیت کے وہ مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ جب اہل بیت اس شام سے رخصت ہو رہے تھے. اہل بیت شام سے رخصت ہو رہے تھے. بہت ہی قیامت کا منظر تھا. تاریخ لکھنے والوں نے عجیب روایتیں نقل کی ہیں. ایک روایت کے مطابق اچانک ایک مرتبہ یزید کی طرف سے زندان میں سید سجاد کے لیے پیغام آیا کہ اے سید سجاد، اے علی ابن الحسین، تمہیں یزید نے بلایا ہے، تمہیں یزید نے بلایا ہے. یزید نے کیوں بلایا ہے کسی کو نہیں پتا. بعض روایتوں کے مطابق یزید نے رات کو رسول خدا کو خواب میں دیکھا. یزید کی زوجہ ہند نے جناب زہرا کو خواب میں دیکھا. ہند سے جناب سیدہ کہتی ہیں آخر میری اولاد نے، میرے بچوں نے تیرے شوہر کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے بچوں کو لا کر اس نے یہاں قید کیا. ارے ہند روتی ہوئی یزید کے پاس آتی ہے، اے یزید تو نے اہل بیت رسول کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یزید کہتا ہے میں نے بھی رات کو رسول خدا کو خواب میں دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور مجھ سے یہ کہتے تھے اے یزید آخر میرے فرزند نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے حسین نے تیرا کیا قصور کیا تھا. ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے ایک روایت کے مطابق یہ اور دوسری روایت کے مطابق حالات شام کے ایسے ہو گئے کہ اب یزید مجبور ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا. سید سجاد زندان کی طرف جانا چاہتے ہیں. علماء کہتے ہیں جب یہ منظر جناب زینب نے دیکھا تو اب ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد، یزید تیرے ساتھ کیا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یزید تجھے کچھ نقصان پہنچا دے، تجھے قتل کر دے. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں گھبرانے کی بات نہیں، مجھے معلوم ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. سید سجاد جب زندان میں پہنچے ہیں نا، زنجیروں میں جکڑا ہوا معصوم امام جب زندان میں پہنچا تو کہتے ہیں کہ یزید نے کہا اے علی ابن الحسین آؤ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو، آؤ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو. بس یہ جملہ سننا تھا سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا. کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہا تو یہ وہ تخت نہیں ہے جس تخت کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا.
اجرکم علی اللہ، ارے یہ وہ تخت نہیں ہے، کہا کہ ہاں ارے علی ابن الحسین میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو آزاد کر دوں، میں چاہتا ہوں 3 آپ کی حاجتوں کو پورا کروں، بتائیے کون سی حاجتیں؟ سید سجاد نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے بابا کے سر کی زیارت کروں، میں چاہتا ہوں اپنے بابا کی سر کی زیارت کروں، کہا ممکن نہیں، کہا دوسری حاجت میری یہ ہے کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میرے گھر والوں کو، میری پھوپھی کو، میری بہنوں کو، ہم سب خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے اہل بیت رسول کو کسی امین انسان کے سپرد کر جو انہیں مدینے پہنچا سکے۔ کہا میں آپ کو قتل کا ارادہ نہیں کرتا، میں قتل کا ارادہ نہیں رکھتا، میں آپ کو آزاد کروں گا۔ اور تیسری حاجت یہ ہے کہ ہمیں ایک مقام دے جس مقام پر بیٹھ کر ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں۔ تاریخ لکھنے والوں نے عجیب لکھا کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ میں آپ کی ایک حاجت اور ہے، کہا وہ کیا؟ کہا جتنے بھی ہمارے تبرکات ہیں نا، وہ لوٹے ہوئے تبرکات، وہ سارے کے سارے تبرکات واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں، کربلا کے اندر کس نے کیا کچھ لوٹا مجھے نہیں معلوم۔ کہا نہیں تو مجھے وہ چاہیے۔ کہا میں دنیا کی ہر دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ تبرکات جو لوٹے گئے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یزید کہتا ہے آخر اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ جو دنیا کی کسی قیمت پر ان کے لیے چھوڑی نہیں جا سکتی؟ کہا تجھے نہیں معلوم، اس لوٹے ہوئے اسباب میں میری دادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی پیراہن تھی جو میرے بابا کے جسم پر موجود تھی، تجھے نہیں معلوم اس لٹے ہوئے اسباب میں میری دادی کی چادر تھی، ارے میری دادی کا مکھنا تھا، ارے میری دادی کا گلوبند تھا، میری دادی کی چرخی تھی۔ ارے یہ وہ تبرکات تھے کہ جو اہل بیت رسول سے تعلق رکھتے تھے، جن کا اس دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں، ہمیں وہ چاہیے۔ یزید نے کہا اچھا، کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ سید سجاد خیمے میں آ گئے، سید سجاد زندان میں آئے، ان ہستیوں کو ایک مرتبہ ایک گھر میں منتقل کیا گیا۔ ارے اہل بیت کے چلے فرزندان سید الشہداء ایک گھر میں منتقل ہوئے۔ اب تاریخ کہتی ہے وہ لٹا ہوا اسباب و مال، وہ غارت ہوا تبرکات فرزندان و دختران رسول خدا ایک مرتبہ خیمے میں آنا شروع ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ جب تبرکات آ رہے تھے تو مجھے نہیں معلوم جب یہ لٹا ہوا مال آتا ہوگا تو ہر بی بی اپنے سے منسوب، اپنے شہید سے منسوب جب تبرک دیکھتی ہوگی تو اسے اس شہید کی یاد آ جاتی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ایک کرتا اس زندان میں آیا، اس مقام پر پہنچا، جیسے ہی وہ کرتا پہنچا زینب نے وہ کرتا لیا، اپنے سینے سے لگایا، ارے گریہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے زینب فرماتی ہے ارے یہ کرتا اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ ارے جب زینب مدینے پہنچی ہے نا تو رسول کی قبر پر اس کرتے کو ڈالا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے فرزند کی آخری نشانی، آپ کے فرزند کی آخری نشانی۔ ہاں عزیزو، تبرکات آتے رہے۔ اب تاریخ کہتی ہے اب شہداء کے سر آنا شروع ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے ہر بیوی اپنے وارث کا سر وصول کرتی ہوگی۔ ارے علی اکبر کا سر آیا ہوگا تو رباب نے کس حالت میں اکبر کا سر لیا ہوگا، ام لیلہ نے قاسم کا سر لیا ہوگا۔ ارے ایک وہ بھی ماں تھی کہ جس کی کربلا میں 2 نشانیاں تھی، ایک بابا کے سینے پر سو رہی تھی، ایک زندان میں سو گئی تھی۔ ارے جب چھوٹا سا سر آیا ہوگا تو رباب نے اس سر کو لینے کے بعد عجب نہیں کربلا کی طرف رک کر کے کہا ہوگا اے میرے والی، ارے آپ کی ایک امانت زندان میں، ایک امانت کربلا میں۔ عزیزو سر آتے رہے، عباس کا سر آیا، اون محمد کے سر آئے، قاسم کا سر آیا، ایک مرتبہ ایک سر آیا، سب بیویوں نے اپنے سر رکھ دیے اور سب بیویاں احترام میں تعظیم میں کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے حسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ عزیزو یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے بی بی فرماتی ہیں اے سید سجاد ہمیں زندان کی طرف لے کر جاؤ۔ زندان شام کی طرف پہنچی، بیویوں نے ایک مرتبہ شام کی عورتوں سے، جناب زینب نے ایک وصیت کی، اے شام کی رہنے والی بیویوں، اے عورتوں، ایک وصیت کا
کرنا چاہتی ہوں. ارے جب بھی شام ڈھلنا شروع ہو اس مقام پہ آ جانا. ارے میری بیٹی اکیلی یہاں سو رہی ہے. ارے عجب نہیں جب کربلا میں زینب پہنچی تو حسین کی قبر پر آ کر کہا اے میرے بھائی آپ کی امانت ہے جو آپ نے مجھے تھوپی تھی آپ کے لیے واپس لے کے آ گئے, لیکن ایک امانت زندان شام میں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین